پاکستان کے سینئر سیاستدان رانا ثناءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حکومتوں میں بھی رہے، اپوزیشن میں بھی رہے، اپوزیشن میں رہ کر حکومتوں میں رہے، لوگوں کے دلوں پر راج بھی کرتے رہے، قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کیں، اور آج ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو قید کیا تھا وہ آج خود قید میں ہیں۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں کسی کے بھی قید ہونے پہ جو ہے وہ خوشی کا اظہار تو نہیں کر سکتا۔ قید جو ہے وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، اور کسی کے لیے بھی یہ خواہش نہیں کی جا سکتی کہ وہ وہاں پہ کوئی رہے یا جائے۔ لیکن بہرحال یہ نظام قدرت ہے کہ جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے، جو بوتے ہیں وہ کاٹنا پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے، لوگوں کو جیلوں میں بند کیا، اور وہاں پہ لوگوں کو سہولتیں نہ دینے، یا بلکہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ جی قید میں تو سب جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے، کسی کے اوپر کوئی ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کی ایسی باتیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آگے آئی ہیں، اور ان کی جو ضد اور یعنی نان کمپرومائز جو ہے وہ سیاست ہے، وہ بنیادی طور پہ وجہ بنی ہے ان کے ان حالات سے دوچار ہونے میں۔ عمران خان اب قید ہے، کئی مہینوں سے قید ہے۔ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ آپ لوگوں نے اسے ابھی بھی زندہ رکھا ہوا ہے سیاسی طور پہ؟ آپ دونوں جماعتیں، بلکہ تمام ہی سیاسی جماعتیں اس کی اتنی مخالفت کرتی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اب بھی اسے آپ زندہ رکھ رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، لوگوں کے جو پاپولیرٹی کا جو ہے وہ بعض اوقات کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی فیور میں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مزاحمت کا ووٹ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ماحول ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ بھی ہے۔ میاں نواز شریف نے، ہم نے ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی، تو ہمیں بھی ووٹ ملتا رہا ہے۔ تو وہ ووٹ جو ہے وہ یقیناً ان کو حاصل ہوا ہے اور رہے گا جب تک وہ مزاحمت یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ان کا اپنا کمال نہیں ہے۔ آپ تو انہوں نے 4 سال بربادی کی ہے اس ملک کی بھی۔ سیاست جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہ جن حالات سے وہ دوچار ہوئے ہیں، ان کا ایک ایک قدم اگر کوئی سیاسی سوجھ بوجھ سے اٹھایا گیا ہوتا، اگر وہ پارلیمنٹ سے بائیکاٹ نہ کرتے، تو ہماری حکومت جو 16 ماہ چلی ہے، میرا خیال ہے کہ 16 دن بھی چلنا مشکل تھا۔ اسمبلیاں توڑ دیں، حکومتیں توڑ دیں، کبھی لانگ مارچ، کبھی شارٹ مارچ، پھر ایک ادارے کے سربراہ کی تعیناتی کو ڈسپیوٹ کرنے کے لیے عوامی سمندر لے کے پنڈی پہنچ گئے، جو پھر سمندر تو نہ بن سکا، بلکہ ایسا اجتماع بھی نہ ہو سکا کہ جو کوئی بااثر ہوتا، ناکام ہوا۔ تو پھر اس کے بعد 9 مئی زمان پاک میں جو تماشا لگا رہا، اس سے پہلے عدالتوں میں جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ جا کے، یعنی جب تاریخ پہ جانا ہوتا تھا 3-4 ہزار لوگوں کو اکٹھا کر کے لے جانا، یعنی وہ جو اس حال کو پہنچے ہیں وہ کوئی ایک دن ایک فیصلے سے نہیں پہنچے، یہ مسلسل اور تسلسل کے ساتھ ان کا ایک ایسا عمل ہے جس عمل نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور وہ اپنے اس عمل کی بنیاد پہ ہی فارغ ہوں گے جو انہیں
کو تھوڑی بہت حمایت حاصل ہے بھی. اس حمایت کا جو ہے وہ خود ہی بندوبست کر دیں گے. کچھ انہوں نے کر دیا ہے, کچھ اور کر دیں گے. میاں نواز شریف ہمیشہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات ابھی موجودہ الیکشن میں بھی وہ آئے ہیں تو انہوں نے مفاہمت کی سیاست کو ترجیح دی ہے, اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو مائنس کر کے ان کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویے کی وجہ سے میاں شہباز شریف کو آگے لایا گیا کہ جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے بلکہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. بار بار اب انہیں ہی آزمایا جا رہا ہے. تو کیا میاں نواز شریف سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں؟ نہیں جی, میاں نواز شریف نے ہی میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا. میں اس میٹنگ کا جو ہے وہ گواہ ہوں, بلکہ پارٹیسپینٹ ہوں, کہ جس میں میاں نواز شریف کو زور دیا گیا کہ وہ وزیر اعظم بنے سبھی کی طرف سے, پوری پارٹی. لیکن انہوں نے کولیشن گورنمنٹ لینے سے معذرت کی. انہوں نے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ جو ہے وہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے, تو میں نے اپنی میجورٹی کی حکومتیں ہیڈ کی ہیں, تو یہ کولیشن کا نہ تو مجھے کوئی ایکسپیرئنس ہے اور نہ ہی میں اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت لینا چاہتا ہوں. تو میاں شہباز شریف کو کیونکہ کولیشن کا ایکسپیرئنس بھی تھا, تو پھر یہ میاں نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. تو اب بھی کوئی بنیادی امپورٹنٹ فیصلہ خواہ وہ مرکز میں ہو یا پنجاب میں, وہ ان کی اپروول کے بغیر نہیں ہوتا. میاں نواز شریف نے تو لاسٹ ٹائم جب ان کو ہٹایا گیا تھا شاہد خاقان عباسی کو ساتھ لے کے آ گئے تھے ایز اے پرائم منسٹر, اور اب شاہد خاقان عباسی نے انہی کو چھوڑ دیا ہے اور ان کی بیٹی کی قیادت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. کیا سیاست میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا ذاتی فیصلہ ہے. انہوں نے کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کیا وہ خود جانتے ہیں, اور انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے. جبکہ میرا اس وقت بھی جب وہ بنا رہے تھے اور اب بھی کہ یہ ایکسپیرئنس ناکام ہوگا. نئی پارٹی کی فی الحال پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا انہیں کسی سائڈ سے کوئی اشیر بات تھی کہ جو مفتاح اسماعیل کو, ان کو, نواز مصطفیٰ کوکر کو, ان سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے ایک پارٹی میں؟ نہیں, میرا ان کو کسی نے اکٹھا نہیں کیا, اکٹھے وہ خود ہی ہوئے ہیں. اچھا. اور شاہد خاقان عباسی ایسا بندہ بھی نہیں ہے, بس اس کی ایک اپنی سوچ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید ایسے حالات ہیں کہ ایک پارٹی کی ضرورت ہے. لیکن ہماری یہ اسیسمنٹ ہے کہ ایسے حالات نہیں ہیں. رانا صاحب, لوگ اپوزیشن میں پارٹیاں چھوڑتے ہیں, سیاست جب حکومت میں پارٹی آ جائے تو ساتھ دیتے ہیں. شاہد خاقان عباسی چھوڑ گئے, مفتاح اسماعیل چھوڑ گئے, آصف کرمانی چھوڑ گئے, محمد زبیر چھوڑ گئے, اور اسی طرح کے کئی ایک لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا وجہ, وہ پارٹی سے مایوس ہیں یا انہیں کوئی عہدہ نہیں دیا گیا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ان کا کردار جو ہے وہ پارٹی میں ختم ہو چکا تھا. انہوں نے اپنا کردار جو ہے وہ نبھا لیا تھا, اور اب شاید انہوں نے سمجھا, اور میرے خیال میں ٹھیک ہی سمجھا, کہ اب ان کا فردر رول نہیں ہے. رانا صاحب, 26ویں ترمیم پہ بڑی لیدے بھی ہوئی, بڑی میٹنگز ہوئی, آپ ہر میٹنگ کا حصہ رہے ہیں. کیا 26ویں ترمیم جو ہے وہ حکومت کو یا ان کو ہضم ہو جائے گی عوام کو, کہ آپ دوبارہ 27ویں ترمیم بھی لے کے آ رہے ہیں؟ نہیں, 27ویں تو خیر نہیں, ترمیم نہیں آ رہی, بات ہو رہی ہے, اگر کنسنسس ہوگا تو آ بھی جائے گی. اس میں کیا ہوگا؟ لیکن 26ویں ترمیم جو ہے, یہ 26ویں ترمیم تو وہ ترمیم ہے جو کنسنسس سے ہوئی ہے. یہ وہی ترمیم ہے جو پی ٹی آئی نے اور مولانا فضل الرحمان نے مل کے بیٹھ کے تیار کی تھی. ایک افواہ ہے کہ مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے KPK کی گورنری چاہی تھی, ایسا کچھ ہے؟ نہیں, بالکل غلط ہے. قطعاً اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی.
کوئی گفتگو تک نہیں ہوئی. کسی اور پارٹی نے، عوامی نیشنل پارٹی نے یا پیپلز پارٹی نے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی ہو؟ بالکل بالکل کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوئی. اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی اس قسم کی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. 26ویں ترمیم میں جو 10 سکیں علیحدہ کی گئی ہیں ان میں کیا تھا؟ ان میں جو مین چیزیں ہیں ان میں ملٹری کورٹس تھی، ان میں جو ہے وہ ججز کی ایج تھی، اور اس طرح سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھی. تو ان کے اوپر کنسنسس نہیں ہو سکا، ان کو چھوڑ دیا گیا. پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے، بار بار کہا ہے. جی وہ کیونکہ ایک قانون آ چکا ہے اور الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے اس قانون کو جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرنے کا، تو اس لیے اس قانون کی روح سے وہ شکیں جو ہیں وہ ان کو نہیں ملتی. یہ جو شکیں چھوڑی گئی ہیں امینڈمنٹ کے حساب سے، اس میں وہ بھی شامل تھی. لیکن جو لیجسلیشن ہو گئی ہے اس لیجسلیشن کے بعد اب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. رانا صاحب، ایک یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون میں بہت زیادہ سرکردہ رہنما تھے، تو جو ٹی وی چینلز پہ، میڈیا پہ بڑا گورنمنٹ کا موقف بیان کرتے تھے، ان کو ٹارگٹ کر کے ہرایا گیا ہے، جن میں آپ تھے، خرم دستگیر تھے، میاں جاوید لطیف تھے. اسی طرح میرا نہیں خیال. جی میرا نہیں خیال. آپ کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا؟ دیکھیں ٹارگٹ سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں اب ویسے تو اگر آپ نے ایک موقف اپنانا ہو تو اس کی آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ عذر مل ہی جاتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ کوئی لوکل وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن کسی کی انفرادی طور پہ پسند ناپسند ہو سکتی ہے. لیکن ایک بڑے پیمانے پہ جس طرح سے پھر ایک یعنی کوئی چیز جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، میرا نہیں خیال کوئی ایسی چیز تھی. یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جس طرح ماضی میں آپ وزیر داخلہ بنے تھے پی ڈی ایم کی حکومت میں، سیکنڈ ٹائم کو شاید آپ کو وزیر داخلہ کچھ قوتیں قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، نہیں اس لیے انہوں نے آپ کو جو ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر میں اسمبلی میں ہوتا تو میرے علاوہ کوئی اور ہوتا ہی نہیں. تو اسی لیے روکا گیا نا آپ کو کہ آپ اسمبلی میں آ ہی نہ سکیں. اور نہیں، میرا نہیں خیال. اچھا، کوئی اس قسم کی فی الحال کوئی اس قسم کی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. اچھا، تو آپ کے داماد کو بھی ہرایا گیا، حالانکہ فرسٹ ٹائم وہ آیا تھا، اس نے 56,000 سے زیادہ میرے خیال ہے ووٹ لیے گئے. نہیں، فیصل آباد کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. فیصل آباد مزدور کا شہر ہے، بے شک پاور لوم کا شہر ہے. آپ کا رزلٹ کب آ گیا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا بجلی کے بل دینے کے لیے لوگوں نے اپنی فیکٹریاں بیچ دی، صحیح، مزدور بے روزگار ہو گئے. تو فیصل آباد جو ہے وہ ایک ایسا شہر ہے کہ وہاں پہ مہنگائی، اپنا اکنامک ریسیشن، اس کے اثرات جو ہے وہ ملک کے باقی حصوں سے زیادہ ہیں. تو اس لیے وہاں پہ آپ دیکھیں نا، میں 1,06,000 ووٹ لے کے تو میں 5 سال ایم پی رہا ہوں، ایم این اے رہا ہوں. 1,06,000 5 سال ایم این اے. اب میں نے 1,13,000 ووٹ لیا ہے، لیکن دوسری طرف 10,000 ووٹ زیادہ پڑ گئے. تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ جی ایک طرف 1,00,000 ووٹ ہے، اگر آپ 2,000 ووٹ ہے. اگر آپ ہار گئے تھے تو پھر آپ کا رزلٹ فوری آنا چاہیے تھا. 30 گھنٹے کے بعد آپ کا رزلٹ آیا، بلکہ لایا گیا. کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تو رزلٹ جو ہے وہ رات 11 ساڑھے 11 بجے تک اناؤنس کب ہوا تھا؟ اناؤنس تو خیر پھر آپ یہ تو میڈیا کے اپنے معاملات ہیں، میڈیا نے کب اناؤنس کرنا ہے. لیکن ہمیں رزلٹ جو ہے وہ رات کو 11-12 بجے تک. رات 10 بجے تو سر جس دن الیکشن تھے 8 فروری، رات 10 بجے تو رزلٹ ختم ہو گئے تھے آنے، کسی جگہ پہ نہیں آ رہے تھے. اس کی وجہ سے رکا ہوگا، لیکن ہمارا اپنا تو نظام تھا نا وہاں پہ. رانا صاحب، ایسا تو نہیں آپ پہ الزامات لگتے رہے کہ آپ مخالفین کو آپ کرش کرتے رہے ہیں فیصل آباد میں؟ تو ایسا تو کچھ نہیں ہے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ماشاء اللہ سینئر سیاستدان ہیں. کرپشن کا آپ پہ کوئی چارج نہیں لگا، صرف یہ مار کٹائی، ٹھوکا ٹھاکی کے یہ چارجز لگتے رہے ہیں. نہیں تو وہ بھی کوئی چارج نہیں. اچھا، وہ بھی صرف گفتگو ہی ہے نا. نہیں، شیر علی خان تو برملا کہتے رہے ہیں، عابد شیر علی کے والد. ہاں تو وہ کہتے رہے. تو پھر جب مجھے اریسٹ کیا گیا تو اس کے بعد پھر
وہ کیس ڈھونڈے گئے نا، جی کوئی فیصل آباد میں کسی پلاٹ پہ، کسی کی پراپرٹی پہ، کسی کے مکان پہ قبضہ، کوئی کوئی قتل، جس طرح سے چوری شیری نے پریس کانفرنس کر دی تھی کہ جی پتہ نہیں کتنے بندے مار دیے، 52. ہاں، تو وہ پھر گئے اس وقت کے جو ادارے تھے کہ جی تو انہوں نے کہا نہیں میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے، وہ ویسے میں سیاسی مخالفت میں نے کہہ دیا تھا. تو پارٹی کے اندر بھی اس کا مطلب آپ کی مخالفت ہوئی تھی اس دور میں؟ کوئی چیز نہیں ملی. اچھا، وہ ہوتی تو ملتی نا. صحیح. باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اپنا ایز انٹیریئر منسٹر جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کی. تو اس کی وجہ سے اگر پی ٹی آئی والوں کو میرے خلاف زیادہ جوش جذبہ تھا تو ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہی ہے سیاست میں. جہاں پہ آپ کی حمایت ہوتی ہے وہاں پہ مخالفت بھی ہوتی ہے. رانا صاحب، میں آپ کی میرے ایک دوست ہیں پی آئی اے میں، ناصر بٹ ان کا نام ہے، وہ آپ کے بہت شدید کارکن ہیں. جب آپ نے حج کیا تو آپ کی ایک تصویر آئی تھی جس میں آپ نے چھتری پکڑی، تو وہ آگے میں نے اسے کمنٹ بھیج دیا. اس نے بڑا خوبصورت کمنٹ کیا جو میں آج بھی یاد ہے مجھے. اس نے کمنٹ کیا تھا پنجابی میں، اور رانا وہ توں تے سادہ ہی نہیں سہمان، ہوں تو پھر تو حاجی ثناء اللہ ہو گیا ہمیں. تو اس کا مطلب آپ کی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی مخالفت رہی جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک تھی. ہاں بالکل، ایک بھرپور سیاست اور زندگی جو ہے وہ گزاری بھی ہے اور گزار رہے بھی ہیں. گڈ. اگر یہ سیاستدان آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتے، کیا کرتے؟ میرا خیال ہے کہ میں جو ٹاپ کے ملک میں 2-4 کامیاب وکیل ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہوتا. اچھا، تو وکالت کیوں نہیں پھر شروع کی؟ سیاست میں کیوں؟ وکالت میں نے شروع کی اور میری وکالت بڑی ٹھیک تھی. اچھا، بہت ٹھیک تھی. لیکن میں پھر جب 91 میں الیکٹ ہو گیا تو پھر سیاست اور وکالت ویسے ہے تو خیر ملتے جلتے کام ہے، لیکن پھر ادھر زیادہ مصروفیت ہو گئی. اچھا، آپ جب اریسٹ رہے تو ہم سارا واچ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے. آپ کی خاتون اول بھابھی ہماری، انہوں نے بڑی جدوجہد کی. آپ کی ہدایت پہ کی یا اپنے بیوی ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا؟ وہ جس طرح مقابلہ کر رہی تھی مصیبتوں کا، نہیں وہ حکومتی دہشت گردی، سب کا. ایک بہادر خاتون ہے، اور میرے اوپر جس طرح سے غلط مقدمہ بنایا گیا تھا انہیں میری ہدایت کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے یہ کردار اسی طرح سے ادا کرنا تھا، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس قسم کا مقدمہ بنایا جائے گا. یعنی جب میں اریسٹ ہوا ہوں تو ہمیں تو یہ نہیں پتہ تھا. ہمارے تو یہی تھا کہ کوئی یہ نیب نوب والے کوئی کیس کوس ڈھونڈ رہے ہیں تو چلو ان کو ملے گا تو نہیں، لیکن چلو کوئی بھی جھوٹا سچا بنا لیں گے. لیکن ایک ایسا کیس کہ جس میں کیپٹل پنشمنٹ ہو اور ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ بیٹھ کے ایف آئی آر درج کروائے اور ایک ادارے کا سربراہ جو ہے اس میں ملوث ہو، تو اس قسم کا تو خیر ہمارے ذہن میں پہلے نہیں تھا. تو بہرحال انہوں نے یہی کردار بنتا تھا، وہی انہوں نے ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ اس زیادتی کے مرتکب ہوئے ان کو ایکسپوز کرنے میں بڑا فائدہ ہوا، اور اس کا مجھے بھی اس بارے میں جو ہے وہ بڑی تقویت ملی. ہم سمجھتے ہیں آپ کے داماد شہریار پر بھی، ہم تو چونکہ واچ کر رہے تھے، اگر ہم نے کوئی 15-20 قتل کروائے ہوئے تھے تو وہ چاہیے تھا نا ان مقدمات کو ہمارے اوپر ڈالتے، صحیح، ان کے مدعی لے کے آتے ہوئے بیان دیتے. تو شہریار کے اوپر قتل کا ایک مقدمہ ڈالا گیا کہ ایک بندے نے قتل کیا اس دن. وہ بندہ ملزم ہمارے حلقے کا ہے، بعد میں اس کیس میں ان کا راضینامہ ہو گیا. تو اسے 23 لوگوں کی اس کی پچھلے 2-3 دن میں فون پہ بات ہوئی تھی، ان میں سے ایک شہریار تھا. اس نے فون کو واسا کا کو کام تھا، تو انہوں نے اس فون کو نکال کے کہ جی یہ فون جو ہے اس میں شہریار نے کہا تھا کہ جی رانا صاحب نے مجھے پوری چھوٹی دے دی ہے، اب آپ یہ قتل کر دیں تو ہم آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو سپورٹ کریں گے. اس کے اوپر اسے اس قتل کے مقدمے میں گرفتار کیا. تو اس قسم کے جب آپ اپنی حکومت میں لوگوں کے خلاف کیسز بنائیں
تو پھر آپ کو اپنی دفعہ پھر چیخیں نہیں مارنی چاہیے، پھر حوصلہ کریں، پھر یہ کہنا کہ جی یہ ہو گیا، جی وہ غلط ہو گیا، یہ میرے خلاف صحیح نہیں ہوا. پھر آپ کیا کرتے رہے؟ اب یا تو یہ ہے کہ اب آپ اللہ سے معافی مانگیں اس بات کی. وہ کہتے ہیں نا یہ پکڑ پہ پکڑے، اور کس چیز کا نام ہے؟ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں اس وقت کہ جی دیکھیں حالات بڑی جلدی تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر بھی جو ہے یہ دن آ جائیں گے. وہ بھئی یہی فارمولہ تو آپ کے اوپر ہے، آپ کے اوپر وہ دن ہی آئے ہوئے ہیں نا، اور کیا آیا ہوا ہے؟ صحیح، دن ہی بدلے ہیں نا. بالکل صحیح. کہ آپ پہلے آپ جو کر رہے تھے اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو رانا صاحب کیا سیاست میں ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. اتنی پولوشن کیوں سیاست میں آ رہی ہے؟ کس وجہ سے؟ دیکھیں یہ خیر پہلے بھی تھوڑا بہت تھا، لیکن عزت تھی، احترام تھا، جیلوں میں کوئی اذیت کے لیے نہیں پہنچتا تھا، خواتین تک دسترس نہیں تھی. لیکن یہ انہوں نے کیا. اب دیکھیں نا، میں آج بھی میں ذہنی طور پہ اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ عمران خان کی بیوی کے اوپر یا اس کی بہنوں کے اوپر کوئی کیس بننا چاہیے. بالکل میں اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ کام انہی کے دور میں شروع ہوا. میاں شہباز شریف صاحب کی آپ کو پتہ ہی ہے، ان کی بیوی کے اوپر کیس بنایا گیا، ان کی بیٹیوں کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، مریم نواز کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا. اور پھر جو یہ ہے نا اوئے توئے کا کلچر، کہ دوسرے کو گالیاں دو، دوسرے کو جو ہے وہ اپنا جہاں کہیں کو ملے اس کے اوپر آوازیں کسو، یہ سارا کلچر یہ لے کے آئے. انہوں نے سیاست میں عزت، رواداری، احترام کو ختم کر دیا. اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک اور پورے ملک کی سیاست جو ہے وہ قیمت ادا کر رہی ہے اور آگے بھی کرے گی. بحیثیت سیاستدان آپ پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نوجوان نسل کو ملک کا، قوم کا اور اسلام کا وفادار بنائیں؟ دیکھیں اس میں ہمارا جو ایک تو تعلیمی نصاب ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. وہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ با مقصد تعلیم جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب یہاں پہ بچے جو ہیں وہ کوئی میٹرک کر کے، کوئی ایف اے کر کے، کوئی بی اے کر کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. اور پھر جب وہ دھکے کھاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ کسی نہ کسی طرف جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. اس محرومی میں، مایوسی میں جو ہے وہ بچے پھر غلط سوچ اور غلط عمل کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں. با مقصد تعلیم کہ ایک بچہ جو اب آپ دیکھیں کہ جو یعنی اسکلڈ یعنی ایجوکیشن ہے، کتنی ضرورت ہے اس کی پوری دنیا میں. یورپ لے لیں، مشرق وسطیٰ لے لیں، ہر جگہ پہ ضرورت ہے، بلکہ اس ملک میں ضرورت ہے. لیکن ہماری کوئی اس طرف جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ رجحان نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ نوجوان جو ہے، نوجوان جیسے ہی وہ جوان ہوتا ہے، تعلیم اس نے جتنی بھی حاصل کر لی ہے، اس کے بعد اس کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اسے روزگار ملنا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اسے گھر ہو، اس کی فیملی ہو. تو جب آپ نوجوانوں کو یہ چیزیں ایک زندگی، ایک امید دے کے میدان میں جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ اس کو آغاز کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ بڑا اویئر ہے، کیونکہ انفارمیشن اسے مل رہی ہے ساری. ہاتھ میں فون تو ہر کسی کے ہے نا، اسے ہر قسم کی انفارمیشن مل رہی ہے. وہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے کہ پوری دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے، کس طرح آگے بڑھ رہی ہے. اسے پھر اتنی ہی اپنی محرومی جو ہے اتنی ہی زیادہ اس کو محسوس ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. لیکن ہم تو یہ جو ہے وہ زندہ باد مردہ باد سے نہیں نکل رہے. ہم تو اسی معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ حکومتوں کی توجہ نہ رہی ہے. اور نہ اب بھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف حکومت جو ہے وہ اکانومی کے لیے کوشش کر رہی ہے، وہ شنگھائی تعاون کانفرنس بلا رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ گراؤ جلاؤ ہو رہا ہے.
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑا نقصان دے رہی ہیں۔ رانا صاحب آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، آپ حکومت میں بھی ہیں، یہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی، کیوں کر ختم ہوگی؟ اگر اس ملک کے سیاستدان تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور تمام اپنے مسائل کو سامنے رکھیں. اب دیکھیں نا کہ حکومت کا اوریجنل مسودہ کچھ اور تھا، پیپلز پارٹی نے کچھ اور پیش کیا، جے جو آئی ایک اور لے آئی، پی ٹی آئی ایک اور کے اوپر متفق ہو گئی، لیکن بالآخر کنسنسس ہوا نا. معاملہ یہ ہے کہ جب تک اس ملک کے سیاستدان، اس ملک کے لیڈر اپنے ذاتی اختلافات، عناد ایک طرف رکھ کے سر جوڑ کے بیٹھتے نہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار وضع نہیں کرتے، اس کے اوپر متفق نہیں ہوتے، اس وقت تک حالات کا بہتر ہونے کا جو ہے وہ جدوجہد ہو سکتی ہے، کوشش ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کامیابی جو ہے وہ یقینی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنا فضل و کرم کرتے تو ہو سکتا ہے. رانا صاحب امریکہ کے الیکشن ہو رہے ہیں، ایک امید دلائی جا رہی ہے نوجوان نسل کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے گا پریزیڈنٹ اور پھر بانی پی ٹی آئی کو یہاں سے نکالا جائے گا، ایسا ممکن ہے؟ نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ ادارے بڑے مضبوط ہیں. ٹرمپ نے آ کے اپنے ملک کی جو پالیسیز ہیں اس کے مطابق چلنا ہے. یہ تو یعنی ایسے ہی جو ہے وہ ایک یعنی بات چلا دی جاتی ہے جس طرح سے سوشل میڈیا پہ وہ ٹرینڈ چلتا ہے. ٹرمپ جو ہے وہ ٹرمپ اگر جیت بھی جاتا ہے تو اسے پاکستان سے کیا غرض ہے؟ ان کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے. وہ ہاں اسرائیل کے پیچھے پوری فورس دے کے جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ اور خاص طور پہ فلسطین و بیروت میں، اس میں ہو سکتا ہے کوئی اضافہ ہو، کیونکہ ٹرمپ کے معاملات اسی طرح کے ہیں. لیکن پاکستان کے معاملات میں نہ امریکہ کی وجہ سے کوئی پہلے یہاں پہ کوئی تبدیلی آئی ہے نہ اب آئے گی. ہاں پراپیگنڈا ہے، پراپیگنڈا جب کسی کو سوٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے جی امریکہ نے مجھے یہ کہہ دیا، امریکہ نے میرے خلاف یہ سازش کر دی. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. رانا ثناء اللہ صاحب تھے، بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے. کاش سارے سیاستدان ایسے ہو جائیں تو ملک و قوم کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، نہ کوئی پروپیگنڈا نہ کوئی ٹرینڈ سیٹر. بہت شکریہ.